لو جی اس پر میں ایک صدیق اکبر کا خطبہ بھی میں سنا دوں. ایک تو مشہور خطبہ میں سناتا ہوں، ایک دوسرا المستدرک للحاکم میں امام حاکم نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے جب خلیفہ بنے نا تو اس سے پہلے، اس لمبے خطبے سے پہلے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، ثم قام ابو بکر، پھر صدیق اکبر کی جب بیعت ہو گئی تو صدیق اکبر پھر کھڑے ہو گئے، فخطب الناس، پھر لوگوں کو خطبہ دیا. ایک ان کی تقریریں بھی سنا کریں، یہ کیا تقریریں کرتے ہیں، اور ایک افضل الخلق بعد الرسل کی تقریر بھی سنیں جی. نہ کوئی دھمکی، نہ کوئی ٹیکس، نہ خزانہ خالی ہے. ام المومنین فرماندیاں جب حضور ظاہری دنیا تشریف لے گئے نا تو میرے ابا جی اتنے جہڑیاں مصیبتاں نازل ہوئیاں نا تے جڑے امتحان صدیق اکبر مبتلا ہوئے، ام المومنین فرماندیاں جے پہاڑاں اتنے وہ گلاں آندیاں تے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جانے. تسی بھائی پورا سال کام کیوں نہیں کیتا موجودہ حکومت نے؟ کہنے جی خزانہ ہی خالی سی. تے تانوں کنے کیا سی خزانہ خالی ویکھ کے تسی حکومت لے لو؟ تسی کہنا سی اسی نہیں لینی. جویں لاہور پہلے ڈبدا سی، کل بارش ہوئی تے لاہور انجے ڈب گیا. تسی سال کے کیتا چھج تے بولے بھلا پرون کیوں بولے جنہوں آپو 500 سوراخ ہوئے ہوں. یہ کیڑی بات ہے؟ وہ دوبارہ آن کے تو کہیں گے جی پہلے خزانے خالی تھے اس لیے ہم نے کام نہیں کیا. ہوں تسی آئے تسی کہتے ہو خزانے، اے بھریا خزانہ کدوں ہونا ہے جہدے نال قوم نو روٹی ملے گی؟ لاہور ڈبن تو بچ جائے گا، سیلاب تو بچ جائے گا، مکان نہ دیاں چھتاں نہیں گرن گیاں، سیلاب نہیں آن گے، غریباں دے چھت گرن تو بعد غریب شہید نہیں ہون گے، امیراں دیاں تے وڈیاں وڈیاں کوٹھیاں تھلے والی منزل نہیں تے اتنے تے چلے جان گے، غریباں تے مکان بھی کچے تے پانی روکن دا راہ بھی کوئی نہیں تے سال دے ذخیرہ بھی کوئی نہیں، بینکاں وچ پیسے بھی کوئی نہیں. انہاں غریباں دے چھت کدوں پکے ہون گے؟ تے جھگیاں والے کتنے ڈبے ہونے؟ انہاں دیاں خبراں تے آندیاں نہیں، خبراں تے انہاں دیاں آندیاں جنہاں دے مکان ڈھہ جان. جھگی تے ڈھہن دا تے تصور ہی نہیں تے جھگی تے پوری رڑ جاندی. انہاں دیاں خبراں تے آئیاں ہی کد نہیں. تے عذر کے وے جی پہلے خالی سی. تے سیدنا صدیق اکبر جدوں خلافت سنبھالی تے اس ویلے آپ واسطے کتنے مسائل کھڑے ہوئے. مسائل اتنے کھڑے ہوئے کہ صحابہ کہتے ہیں جو صدیق اکبر نہ ہوندے تے بچنا ہی کسے نہیں سی. ایک مسئلہ نہیں سی لشکر اسامہ دا مسئلہ، پھر کیسر و کسرا دیاں فوجاں سرحدوں تے کھڑیاں، پھر رسول اللہ ظاہری دنیا تشریف لے گئے. صحابہ کوئی منن واسطے تیار نہیں کہ حضور ظاہری دنیا تشریف لے گئے. صحابہ پھر غم دی وجہ تو صحابہ دے رنگ سرمے جائے ہو گئے اور محبت رسول گلیاں پھر دے سن. حضور تے نہیں ویکھے یار. حضرت بلال اذان دینی چھوڑ دیتی، چھڑ کے ملک شام چلے گئے. سارے معاملات ادھر 2 مردہ نے اعلان کر دیتا 80 نبیواں، ایک جنانی نے اعلان کر دیتا 80 نبیواں. کچھ لوگ مرتد ہو گئے، دین چھڑ گئے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے تو انکار کر دیتا. اتنے بڑے مسائل کے باوجود سیدنا صدیق اکبر نے خطبہ کی دیتا کہ صدیق تے بڑا کمزور آدمی ہے، میں ہن کی کر سکنا. دیکھو ہن میں کوشش تے کراں گا مسئلے حل کرن دی، لیکن میں چونکہ حالات بڑے خراب ہو گئے، حالات اس طرح دے ہو گئے، حضور ظاہری دنیا تشریف لے گئے، صدیق اکبر خود بھی پگھلنا شروع ہو گیا حضور دی جدائی ہے، جسم برف دی طرف پگھلنا شروع ہو گیا صدیق اکبر دا. اس سارے کماں دے باوجود فخطب الناس، پھر لوگوں کو خطبہ دیا تے واعتذر الیہم، اور لوگوں سے معذرت بھی کی. فرمایا یار میں تو نہیں بننا چاہتا تھا، آپ لوگوں نے مجھے خواہ خلیفہ بنا دیا. آگے آپ نے جو بات کی فرمایا واللہ ما کنت حریصا علی الامارۃ یوما ولا لیلۃ قط. فرمایا میں اللہ دی قسم چک کے کہنا میں نہ دن وچ کدی خواہش کیتی سی نہ رات وچ کہ میں حکمران بننا ہے. میں قسم اٹھا کے کہنا میرے دل وچ کدی گل بھی نہیں سی آئی، نہ دن ویلے نہ رات ویلے، قطو کبھی بھی. ولا کنتو فیہا راغبا، اور نہ میں نے کبھی دلچسپی لی تھی اس مسئلے میں. ولا سألت اللہ تعالی عز وجل فی سر و علانیہ، نہ میں نے کبھی دل میں اللہ سے یہ تمنا کی تھی، نہ زبان سے دعا مانگی تھی کہ میں نے مسلمانوں کا خلیفہ بننا ہے. ولاکننی اشفقت من الفتنۃ وما لی فی الامارۃ من راحۃ. ہاں میں نے خلافت صرف اس لیے سنبھالی کہ میں اگر نہ سنبھالوں گا تو ہو سکتا ہے معاملات بڑے گڑبڑ ہو جائیں. میں نے تمہارے کہنے پر کہ کوئی فتنہ فساد نہ برپا ہو جائے، صدیق پھر امارت اور خلافت کے
کی مسند پر متمکن ہو گئے. ومالی فی الامارۃ من راحتن، اور فرمایا یہ بھی اعلان سن لو کہ صدیق اکبر کو کوئی سکون نہیں ہے خلیفہ بننے کے بعد. اگلی بات، ولیکن کلت امرا عظیما، لیکن ایک بہت بڑی چیز میری گردن میں ڈال دی گئی. کیوں جی؟ سینٹ دے ممبر خریدے جاندے ہیں، ووٹ خریدے جاندے ہیں، اے ہے جی اسلام دا نظام. قسمہ چک چک کے صحابہ نو کہندے ہیں یارا میرے دل وچ بھی کدی نہیں سی آئی، مطلب تسی سمجھو صدیق اللہ کو دعاواں منگدا رہے. ایتھے لوگ میں دعاواں نہیں منگدے. کیوں جی؟ گڑ گڑا کے دعاواں منگدے ہیں، یا اللہ بڑے پیسے دے دے، یا اللہ بڑا کاروبار دے دے، یا اللہ انج دے دے، یا اللہ انج دے دے. دسو صدیق اکبر فرماندے ہیں نہ میں دل وچ کدی منگیا نہ زبان وچ رب کو منگیا یا اللہ مینوں امیر المومنین بنا دے. ہاں، اور میرے لیے اس میں کوئی سکون کی بات بھی نہیں ہے، لیکن بڑا معاملہ میرے سپرد کر دیا گیا. اگلی بات، میں امریکہ کو مدد لینی، میں قرضے لے کے ملک چلانا ہے، میں غیراں کو فوجاں منگانیاں تے تا امن کرنا ہے، میں غیراں کو مشورے لینے، میں غیراں نو یار بنانا ہے، سپر پاوراں نو پھر میں ملک چلانا ہے. لو جی اے ہے اسلام دی روح جڑی افضل الخلق بعد الرسل کی تھی، آپ نے گل کے کی تھی. فرمایا ومالی بہی من طاقت ولا یدن، فرمایا صدیق اکبر کے پاس ظاہری طاقت بھی کوئی نہیں اور صدیق اکبر کے بازو میں بھی طاقت کوئی نہیں. حد نہیں ہو تے ٹکر پوری دنیا نال ہے. ہن جڑی میں اگلی گل کرن لگا نا، جڑی صدیق اکبر فرمائی کسی نو تکلیف ہوئے تے لکھ واری ہوئے، ہونی بھی چاہیے دی. جنہاں نے ایک لمحہ بھی کدی رب تے بھروسہ نہیں کیتا، ایک لمحے واسطے ایک سیکنڈ واسطے بھی رب نو انہاں کدی نہیں بھروسہ کیتا بھئی یا اللہ تو ہی پاوراں دا مالک ہے. جی امریکہ سپر پاور ہے، ہمیں اس سے تعلقات رکھنے پڑیں گے تے ساریاں پاوراں دا جڑا خالق اور مالک ہے او دے نال کیہو جہے تعلقات ہیں پاکستان دے؟ پاکستان دی ریاست کے رب سے کیسے تعلقات ہیں؟ بے حیائی عام، فحاشی عام، عریانی عام، مسجداں خالی. راتی دینے تو میرے کو بندے آ کہنے لگے جی صبح دی نماز صرف 3 بندے ہوندے ہیں، 2 پتر تے 1 پیو، وہ بھی کدھر کام چلے جان تے جماعت کوئی نہیں ہوندی. سویر دی نماز کیوں نہیں پڑھتے تسی؟ نوکریاں واسطے گھروں نسدے ہو تے گھراں وچ نماز ہوئی، نوکری بھی گھر کر لیا کرو، گڈی بھی گھر ہی چلا لیا کرو، سارے کاماں واسطے گھروں نکلتے ہو تے رب دی نماز پڑھن واسطے تہاڈے کول ٹائم ہی کوئی نہیں سویر دی. اے انگریزاں نے تحقیق کی تھی، انگریزاں نے کیا کہ جتنا انہاں دا مجمع ہوندا ہے نا جمعے دے والے دن، جس دن صبح دی نماز وچ مسلمان اتنے ہو گئے پھر انہاں دنیا تے غالب ہو جانا. یہ انگریزاں دی تحقیق ہے، اور انہاں دے بڑے پادریاں نے انہاں نو یہ گل دسی ہوئی کہ انہاں نو سویرے جاگن نہیں دینا. بالکل انہاں نو سویرے نہیں جاگن دینا، بالکل یہ پکی بات. یہ جہاں چیزاں انہاں واسطے بنا دیو کہ ساری رات جناب انہاں چیزاں نال لگے رہن. جدو سویر دی نماز دا ٹائم ہوئے پتر بھی سو جان، پیو بھی سو جان، ماں بھی سو جان، دھیاں بھی سو جان. اپنے آپ بدلو، خالی تقریراں نال اسلام نہیں آنا تے نعرے لان نال. انہاں نال تے اسی گلہ کردے ہیں بھئی چلو جی تسی، اقبال کہندا ہم کو تو سکھا دی افرنگ نے زندگی کی، اس دور کا ملا ہے کیوں ننگے مسلمان. چلو او تے یہود و نصارہ دے یار بن گئے تے تسی جڑے عاشقان مصطفیٰ دے دعوے کردے ہو جی اسی بڑے حضور دے عاشقاں دے، تسی اپنے ذرا گریبان جھانکو نا تہاڈا کی بنے ہویا؟ تہاڈے کو ٹائم ہی کوئی نہیں اسلام واسطے. مسجداں کنے آباد کرنی آن جناب؟ حضور کیویں تشریف لے آئے جی مسجد نماز پڑھن مولانا؟ وہ تے الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا. ایک طرف حضرت عباس ہیں آخری ایام میں حضور اس طرح تشریف لے آئے، ایک طرف حضرت عباس ہیں آپ دے چچا، دوسری طرف صحابہ بدل دے رہے. حضرت عباس دی عظمت دی وجہ تو صحابہ نے انہوں نے نہیں کیا بھائی سانو موقع دیو، چونکہ چچا سن حضور دے بڑے پیارے. حضور نے انہوں تے ہاتھ رکھیا، باقی ادھر مولا علی، اسامہ بن زید سارے تے حضور اس حالت مسجد تشریف لے آئے کہ ورجلاؤ تخطان علی الارض، کہ آپ دے مبارک پاؤں جڑے زمین ہوتے خط کھینچ رہے سن. اس طرح کی مطلب سی اس گل دا؟ اپنی امت نو کی مقصد سی اس حالت مسجد آن دا؟ کی مطلب سی؟ کوئی سوچیا کدی تسی؟ مسجد تہاڈے کو آن دا ٹائم ہی نہیں. نوجوان ہٹے کٹے جناب، صحت مند، کوئی بیماری معذوراں واسطے تو رب نے کوئی گنجائش رکھی ہے. کیوں جی؟ بلکہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے تو حضور بھی اجازت نہیں دیتی، نابی نے صحابی نے. وہ آئے عرض کی تھی حضور میں
مینوں لیانا والا مسجد کوئی نہیں ہوندا، تسی اجازت دیں دیو میں گھر نماز پڑھ لواں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک جاؤ۔ انہاں عذر جڑا بیان کیتا وہ تو میں بیان نہیں کردا کہ گلیاں مبارک جڑیاں نہ ہموارن تے بعض دفعہ میں ڈھہ پاؤں گلی اچھی نیوی ہوندی تے مینوں پتہ نہیں ہوندا میں پیر کتنے رکھنا ہے، تو انہاں سارا عذر بیان کیتا حضور دی بارگاہ وچ۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے گھر پڑھو، تو پھر جدوں گئے نا حضور نے پھر بلا لیا، فرمایا اذان دی آواز جاندی تواڈے گھر؟ عرض کی تھی جاندی۔ فرمایا عجب، پھر مسجد میں بغیر گھر میں نماز پڑھنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، مسجد میں آنا ہوگا۔ جب نابینا صحابی کو حضور نے اجازت نہیں دی تو ہٹے کٹے بندے نو کیویں قیامت نو عذر منیا جائے گا؟ کیوں جی؟ یہ گلاں اپنے آپ میں بدلو۔ کیڑا دین پھر تسی تخت تے لیانا ہے؟ کیوں جی؟ قبیلہ ثقیف والے کہہ نہیں سی اسی نماز نہیں پڑھنی، یہ شرط رکھی سی انہیں مسلمان ہونے واسطے اسی نماز نہیں پڑھنی، تو پھر حضور نے کی فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع۔ حضور نے فرمایا یار وہ بھی کوئی دین ہے جس وچ نماز نہ ہوے۔ دو گلاں تے حضور نے انہاں دی من لئیاں کہ تسی جہاد تے نہیں جانا، زکات نہ دینا، لیکن نماز دے بارے حضور نے نہیں منیا، فرمایا وہ بھی کوئی دین ہے جس وچ نماز نہ ہوے۔ لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع، یہ تو حضور نے بھی نہیں انہاں دی گل مننی، تے تسی کیویں جناب کلمہ پڑھن تو بعد عاشقان مصطفیٰ کول ٹائم کوئی نہیں، سارے جناب نسی جا رہے ہو، کام کاج سارے ہی کرنے ہو، ایک اللہ نال میں گل یہ کر رہے سی اللہ نال پاکستان جڑے حکمران ہیں انہاں دے اللہ نال کیسے تعلقات ہیں؟ باہر تا سپر پاور امریکہ ہے، ہماری مجبوری ہے سپر پاور سے تعلقات رکھنا۔ میں بیان اخبارات میں پڑھ رہا ہوں، یہ بیان آ رہے ہیں کہ وہ سپر پاور ہے جڑیاں ساریاں پاوراں دا مالک ہے، او دا نال جناب دے کی تعلقات ہیں وہ بھی دسو قوم نو جی، انہوں نے دسو نا تعلقات۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال دے۔ لو جی سیدنا صدیق اکبر اتنی مشکلات تو باوجود فرمایا کہ مالی بھی من طاقت ولا یدن، میرے ہاتھ میں بھی طاقت نہیں ہے صدیق کیا کہ بازو کے اندر اتنی طاقت ہو کہ میں ساری دنیا کو زیر کر لوں، اور میرے پاس ظاہری اسباب اور وسائل بھی نہیں ہیں، اللہ اکبر، الا بتقویت اللہ عز وجل۔ ہاں مجھے اللہ کی طاقت پر بڑا بھروسہ ہے کہ اللہ میری مدد کرے گا اور میں سارے مسائل کو پر قابو پا لوں گا، یہ الا بتقویت اللہ، اللہ کی طاقت کے ذریعے صدیق سارے مسائل کو حل کر لے گا۔ پھر حل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیوں جی؟ لشکر اسامہ گیا کہ نہیں؟ قیادت بھی اسامہ بن زید کی ہوئی کہ نہیں؟ مرتدین کیا کلا کما ہوا کہ نہیں؟ 2.5 جنہوں نے عورت اور 2 مردوں نے اعلان کیا ہم نبی ہیں، ان کی گردنیں کاٹی کہ نہ کاٹی؟ مانین زکوٰۃ واپس آئے کہ نہ آئے؟ اور لشکر اسامہ روانہ ہوا کہ نہ ہوا؟ سارے مسئلے حل ہو گئے اللہ بتقویت اللہ۔ ہمیں بھی لوگ یہی کہتے ہیں او جی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، کی ہونا چاہیے؟ یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور طرف جانا چاہیے۔